السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں، اور میری کہانی بھی پڑھیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر دل تجھ کو دیا، قسط نمبر 39 شائستہ ناولز۔ ریاض احمد شنایا سے بات کرتے اپنے کمرے میں آئے تو شنایا کی امی جیسے انہی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اندر آتے ان کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ کوئی چمک، کوئی اداسی نہ تھی۔ شنایا کی امی نے ان کے تاثرات سے نتیجہ جانچنا چاہا پر وہ اس میں ناکام رہی۔ بالآخر انہوں نے ریاض احمد سے بات کرنے کا فیصلہ کرتے لب وا کیے۔ جب انہیں ریاض احمد کی دھیمی سرگوشی کی مانند آواز سنائی دی، وہ خوش نہیں ہے، وہ بس راضی ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھاتے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے یہ الفاظ ادا کیے۔ ان کے الفاظ ان کی آنکھوں کی طرح بے تاثر تھے، ایسے جو مشکل ہو سننے میں اور سمجھنے میں۔ ان کو ریاض صاحب کی آواز تو سنائی دی پر وہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ان سے پوچھنا چاہا، جو غیر مرئی نکتے کو گھورتے کچھ کھوئے سے لگے۔ آپ تو شنایا سے بات کرنے گئے تھے نا، پھر کیا بات ہوئی؟ وہ ان کا جواب نہ پاتے پھر سے گویا ہوئی۔ ریاض صاحب نے گردن موڑتے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ کبھی باپ کو ایذا نہیں پہنچا سکتی، وہ راضی ہے اس رشتے کے لیے۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئے، گردن واپس موڑ لی اور پھر سے نظریں اسی غیر مرئی نکتے پہ جما لی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ فکر مندی سے ان سے پوچھنے لگی۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ریاض صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کو خوش ہونا چاہیے شنایا کے راضی ہو جانے پر، مگر وہ غمزدہ تھے، جبکہ ریاض صاحب کی حالت ان سے الگ تھی۔ وہ شنایا کے منہ سے اقرار سن چکے تھے، مگر ان کو شنایا کی آنکھوں میں اداسی سی نظر آئی، ایسی اداسی جو کسی کے کھو جانے کے ڈر سے انسان پر طاری ہوتی ہے، ایسی اداسی جو چھوڑ دینے کی ہوتی ہے، اور باپ ہونے کے ناطے یہ چیز ان کی انا پر کاری وار کے جیسے تھی۔ اس کی اداسی کی وجہ سمجھنے کے باوجود وہ اس بات کو قبول کرنے سے انکاری تھے، مگر پھر بھی وہ ان کی بیٹی تھی، اس کا خوش ہونا، اس کا مطمئن ہونا ہر چیز سے اول تھا۔ وہ اس بارے میں کل اپنی بیگم سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ شنایا نے اگر باپ کو اپنی فیلنگز نہیں بتائی تو وہ اپنی ماں کو بتا سکے۔ اپنی بیوی کی آواز پہ وہ ہوش میں آتے انہیں دیکھنے لگے، جو ان سے بس ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے سونا ہے، کل بات کریں گے، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولتے لیٹ کے بازو آنکھوں پہ رکھ گئے۔ ان کی بیوی نے کچھ دیر ان کو گھورتے اٹھ کے لائٹ بند کرتے ان کے برابر میں لیٹ گئی، گردن موڑ کر ایک نظر ان کو دیکھتے وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ ان کو یہیں چھوڑ کر ہم اگر نساء ہاسپٹل کے 3rd فلور پر لاسٹ میں بنے کیبن میں جھانکیں تو وہاں ڈاکٹر ابراہیم کے سامنے 2 کرسیوں میں ساحر شاہ اور کچھ نکاہت زدہ سا سبطین بلوچ بیٹھا نظر آئے گا۔ ڈاکٹر کی نظریں ہاتھ میں تھامی فائل پہ جمی تھیں، جس کے رپورٹ سننے کے لیے وہ دونوں بہت بےتاب نظر آتے تھے۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر نظر کی اینک اتارتے، فائل کو بند کرتے، دونوں ہاتھ باہم جوڑتے وہ بات کرنے کو بالکل تیار تھے۔ سبطین، ماضی کی کوئی ایسی یاد جو اس وقت تمہیں یاد ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے، جس پر سبطین بلوچ نے ساحر کی طرف دیکھتے واپس ڈاکٹر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ جواب کے انتظار میں اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ خاص یاد نہیں آتا، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے بول چکا ہوں، کچھ ایسی جگہ ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ میں اس جگہ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اس کی بات پہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ماضی میں ہوا کوئی واقعہ، کوئی خاص چیز، کوئی خاص انسان، کوئی ایسا دن جو تمہیں واضح یاد آئے؟ ڈاکٹر ابراہیم نے اس کی بات پہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ماضی میں ہوا کوئی واقعہ، کوئی خاص چیز، کوئی خاص انسان، کوئی ایسا دن جو تمہیں واضح یاد آئے؟ ڈاکٹر ابراہیم مزید اس سے پوچھتے سوالیہ اس کو دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سبطین بلوچ کی آنکھوں کے پردے پہ چھن سے شنایا کا چہرہ لہرایا۔ ہاں، اسے لگتا تھا کہ وہ خاص ہے،
اسے لگتا تھا کہ شنایا کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ سبطین بلوچ نے میکانیکی انداز میں نفی میں سر ہلاتے جیسے ڈاکٹر کو اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ آپ یہ بتائیں رپورٹس میں کیا ہے؟ ساحر شاہ ان دونوں کو یوں سوال و جواب کرتے دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا، جس پہ ڈاکٹر ابراہیم فوراً سنجیدہ ہوتے انہیں رپورٹس کے متعلق بتانے لگے۔ رپورٹس 90% درست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد سبطین کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ اس کی میموری ری سائیکل ہو رہی ہے۔ جو کچھ یہ بھول چکا ہے اسے اب وہ یاد آئے گا۔ ایک ہی بار میں نہ سہی، آہستہ آہستہ۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش ہوتے پھر سے بولنے لگے۔ جب سبطین کی میموری لاسٹ ہوئی تھی تب اگر غلط دوائیوں کا اثر نہ پڑتا تو ممکن تھا کہ آج تم دونوں یہاں نہ ہوتے۔ سبطین اذیت برداشت نہ کرتا۔ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ فائدہ دیتی ہیں تو کچھ نقصان بھی دیتی ہیں۔ غلط دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ فائدہ نہیں دیتی، وہ صرف نقصان دیتی ہیں۔ اور سبطین بلوچ کو ان غلط دوائیوں کی ہائی ڈوزز دی گئی ہیں، یوں سمجھے کہ عام دوائی سے 10 گنا زیادہ ہیوی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سبطین کے چہرے پہ کرب سا پھیلا، جبکہ ساحر شاہ نے غصے کے باعث جبڑے بھینچ لیے۔ وہ اس عورت کا برا حال کرنے والا تھا۔ اب سبطین کی یادداشت کیسے واپس آئے گی؟ میرا مطلب کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ یا کچھ؟ ان کے خاموش ہونے پہ ساحر نے خود کو سنبھالتے ایک سوال داغا جو اکثر اس کے دماغ میں گردش کرتا رہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حادثہ ہو اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے حادثے کے باعث سب یاد آ جائے، مثلاً کرنٹ لگنے کے باعث یا سر کی چوٹ کے باعث، یا اس کے علاوہ کسی طرح کے حادثے کے بغیر یاد آ جائے، جیسے ہمیں کچھ سالوں کی بھولی بھٹکی کوئی بات یاد آ جاتی ہے ایک دم سے، اچانک سے۔ ہو سکتا ہے ویسے اسے سب کچھ یاد آ جائے۔ بہرحال فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سبطین بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ وقت کے بعد پرانا والا سبطین بھی بن جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ساحر کے منہ سے بے ساختہ انشاءاللہ نکلا۔ چلیں پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھتے ڈاکٹر سے مصافحہ کرتے کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ وہ دونوں 3rd فلور سے نکلتے پورچ میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ جب سبطین بلوچ نے کسی احساس کے تحت ساحر سے پوچھا، ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جو مجھے پتہ ہونا چاہیے، جو مجھے یاد آ جانا چاہیے؟ سبطین کی بات سنتے ساحر کے اگنیشن میں چابی گھماتے ہاتھ لمحہ بھر کو ساکت ہوئے۔ اسے بیک وقت شنایا کی سبطین سے محبت اور اکرام خان کی دوستی یاد آئی، مگر جلد ہی وہ خود کو سنبھالتا نفی میں سر ہلا گیا۔ سبطین نے اس کا تھمتا ہاتھ اور اس کا کھو جانا شدت سے نوٹ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر شاہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن اس نے سبطین نے اس کا تھمتا ہاتھ اور اس کا کھو جانا شدت سے نوٹ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر شاہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جلد ہی سب کچھ پتہ لگا لے گا، ہر الجھن سلجھا دے گا۔ فی الحال اس کے دماغ میں بس اطہر کی کئی باتیں چل رہی تھیں اور وہ اس چیز کا بھی پورا انتظام کیے بیٹھے تھا۔ اس کو بھلا کہاں گوارا تھا کہ شنایا کو کوئی اور چاہے، کوئی اور سوچے؟ وہ تو بس اس کی تھی۔ اگر ماضی میں اس کا تعلق تھا تو حال اور مستقبل میں بھی وہ بس اسی کی تھی۔ اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ زندگی کے ایک کتاب میں ہم اگر ماضی کے صفحے پلٹیں تو ہمیں ایک یونیورسٹی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں بنے بہت سارے کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک خوبصورت وجیہہ مرد ڈائس کے اس پار کھڑا نظر آتا ہے، جو اگر ذرا سا بھی مسکرا دے تو اس کے دائیں گال پہ ایک گھڑا سا نمایاں ہوتا، جسے دیکھتے کلاس میں بیٹھی لڑکیاں تک دل تھام لیتی۔ اور کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈمپل والا لڑکا کون تھا؟ اس کلاس میں بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی جسے وہ ڈمپل والا پروفیسر بہت پسند تھا۔ وہ دیوانی تھی، علیزہ خان۔ 2 لائنیں چھوڑ کر ہم تیسری لائن پہ نظر ڈالیں تو وہاں ایک معصوم سی لڑکی گرے آنکھوں والی گود میں کتاب دھرے پڑھنے میں مصروف تھی، اور وہ تھی شنایا احمد۔ سبطین بلوچ کو دیکھتے اسٹیل ضرور ہوئی تھی پر اسے کوئی پسندیدگی نہیں تھی۔ وہ اٹریکشن تھی جو لمحہ بھر کو شنایا کو سبطین کی طرف کھینچ گئی۔ سبطین نے نظر اٹھاتے ایک اچٹتی نگاہ کلاس پہ ڈالی، جہاں کچھ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے اور کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کی نظر بھٹکتی شنایا پہ گئی، جو کوہنی چیئر کے ہتھے پہ ٹکائے ہاتھ کی مٹھی گال کے نیچے جمائے وہ پڑھنے میں محو تھی۔ شنایا کے ہونٹ پڑھتے ہوئے آہستہ سے ہل رہے تھے، جسے دیکھتے وہ سرعت سے نظریں پھیر گیا اور پھر پوری کلاس کو متوجہ کرتا وہ لیکچر دینے لگا۔ سبطین بلوچ اور ساحر شاہ واپس آ چکے تھے اور آج پاکستان کی فضاؤں میں اکرم خان کی واپسی تھی، جہاں فضا میں اڑتے بادلوں کو چیرتا ہوا پاکستان کی سرزمین پہ اترا، جہاں کے ایئرپورٹ میں خاصا رش لگا تھا۔
کچھ لوگ اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آئے تھے تو کچھ اداس سے اپنے پیاروں کو خود سے دور بھیجنے آئے تھے۔ اس گہما گہمی میں اکرام خان ڈارک سرمئی رنگ کے ہائی نیک کے نیچے بلو جینز پہنے، پاؤں میں سفید جوگرز پہنے، وہ ہاتھ میں سوٹ کیس گھسیٹے وہ ایک ادا بے نیازی سے چلتا ہوا آیا۔ دور سے اپنے ڈرائیور کو دیکھتے وہ گاڑی کے قریب آتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے سامان گاڑی میں رکھتے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ وہ اکرام خان لندن سے اکرام خان سے خاصا مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبات سے عاری، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی تاثر تھا، سرد تاثر، ٹھنڈ میں ہڈیوں کو جما دینے والے سرد جیسا نہیں، ایسا سرد جو کسی قاتل کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ کبھی کسی قاتل یا ریپ کرنے والے کی آنکھوں میں تم نے رحم دیکھا ہے، خدا ترسی دیکھی ہے؟ ایسا سرد جو ویرانیوں میں گھرے اس شخص کی آنکھوں میں ہوتا ہے جسے ایک مدت کے انتظار کے بعد یہ بھی امید نہ رہی ہو کہ وہ کبھی ویرانیوں کو خیر آباد کہہ سکتا ہے۔ ایسا سرد تاثر تھا اکرام خان کی آنکھوں میں۔ وہ جب گھر پہنچا تو اس کے انتظار میں بس صفیہ بی ہی کھڑی تھی۔ اس کو جو ایک چھوٹی سی یہ امید تھی کہ اس کی ماں اس کے انتظار میں کھڑی ہوگی، اس کی یہ امید اپنی موت اب مر گئی۔ حسینہ بیگم اس وقت گھر پہ نہیں تھی، بس بی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا آتا بی کے آگے سر جھکائے ان کو سلام کرتا بوجھل دل کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بی کے علاوہ ایک اور وجود بھی اس کے انتظار میں پلر کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، جس کی 2 معصوم آنکھیں اکرام خان کو بڑے وثوق سے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں چمک تھی، ایک الوہی سی چمک۔ ان آنکھوں کی چمک کے بعد آنے والی دوسری چیز اس کے لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ دن کا سویا وہ رات کو 8 بجے جاگا۔ فریش ہوتے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بھوک محسوس ہوئی جس کا انتظام کرنے وہ نیچے آیا، مگر لاؤنج میں ہی حسینہ بیگم کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ دل میں تکلیف سی ہوئی، مگر وہ نظر انداز کرتا کچن کی جانب بڑھنے لگا جب ان کی آواز پہ وہ تھما۔ اکرام بیٹے مجھ سے نہیں ملو گے، اپنی ماں سے نہیں ملو گے؟ وہ صوفے سے اٹھی، بازو پھیلائے ایک آس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑا چلا آئے گا، جیسے ان کی آس کو نہیں توڑے گا۔ اکرام خان نے مڑتے ان کی طرف دیکھا اور پھر زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے قدم بڑھاتے ان کے قریب جا کھڑا۔ آپ کے لیے ہر چیز سے اول آپ کی اپنی ذات ہے، ہمیشہ سے آپ سے ملنے کی چاہت مجھ میں مر چکی ہے۔ وہ زخمی دل سے یہ الفاظ ادا کرتا ان کو تکلیف پہنچا گیا۔ نہیں بیٹے، تم میرے لیے اہم ہو، سب سے زیادہ اہم۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے جیسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی، پر سامنے اکرام خان تھا، وہ اب ان کی باتوں میں نہیں آنے والا تھا۔ ان کی بات پہ وہ جیسے طنزیہ ہنسا۔ اہم، میں آپ کے لیے صرف دولت اہم تھی، تب بھی اور آج بھی۔ وہ سینے پہ انگلی رکھتے ان کی بہت پہلے کی ہوئی غلطی جتانے لگا۔ اکرام خان کی باتیں ان کو رلانے کا سبب بن رہی تھی، پر سامنے کھڑے بے رحم بیٹے کو ذرا ترس نہ آیا۔ آپ میری ماں نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ان کی ذات پہ ایک آخری وار کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی بھوک مر گئی تھی، اس کے وجود میں ایک کرب سا پھیل گیا۔ حسینہ بیگم خود کو نہ سنبھالتی صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ دور کہیں ان کو ننھے اکرام خان کی سسکیاں سنائی دی۔ اشفاق خان اور حسینہ بیگم کزن تھے۔ حسینہ بیگم کافی خوبصورت لڑکی تھی اور اشفاق خان کی پسندیدگی دیکھتے ان کے گھر والوں نے ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ اس رشتے سے اشفاق خان تو بہت خوش تھے، پر حسینہ بیگم بالکل خوش نہ تھی۔ اشفاق خان ایک معمولی سا کلرک تھے جن کی آمدنی بہت کم تھی اور حسینہ بیگم کو دولت کی بہت چاہت تھی۔ انہوں نے بہت اعتراض کیا کہ انہوں نے اشفاق خان سے شادی نہیں کرنی، لیکن ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کی بات ٹال دی گئی۔ ان کی شادی کی تاریخ آئی تو انہوں نے بہت واویلا مچایا کہ انہیں اشفاق خان سے شادی نہیں کرنی۔ عین نکاح کے دن بھی ان کی یہی ضد تھی کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دے گی۔ بدنامی کے ڈر سے ان کی ماں نے انہیں قسم دیتے یہ کہا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو ان کا مرا منہ دیکھے گی۔ ان کی اس بلیک میلنگ میں آتے حسینہ بیگم نے نکاح میں اشفاق خان کو قبول کیا، مگر دل سے قبول تک نہ کیا تھا۔ اشفاق خان کو معلوم تھا کہ حسینہ بیگم اسے پسند نہیں کرتی، مگر ان کا خیال تھا کہ وہ نکاح کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی، ان کا دل نرم ہو جائے گا، مگر یہ صرف ان کی سوچ تھی، کیونکہ حسینہ بیگم کا دل ان کے لیے پتھر تھا۔ حسینہ بیگم اپنے کالج کے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی۔ اس کی شادی کا سنتے وہ لڑکا ناراض ہوا، مگر پھر حسینہ بیگم کے بار بار منانے اور شادی کے بعد بھی روابط پہ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے حسینہ بیگم کو طلاق لینے کا کہا، جس پہ وہ فوراً انکار کر گئی، مگر پھر کچھ عرصے بعد وہ دونوں ایک پلان تیار کر چکے تھے۔
حسینہ بیگم کی بربادی کا پلان۔ اس وقت اکرام خان صرف 5 سال کا تھا جب وہ گھر سے بھاگی۔ ان کا پلان تھا کہ شجاع کلاس فیلو کے ساتھ بھاگنے کے بعد وہ اشفاق خان سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اور یوں اشفاق خان غیرت کے جوش میں طلاق دے دیں گے۔ اس دن اشفاق خان شہر سے باہر تھے اور وہ موقع دیکھتی شجاع کو اپنے آنے کا بتاتی، اپنی تیاری مکمل کرتی۔ وہ جانے کو بالکل تیار تھی۔ اشفاق خان کے نام ایک نوٹ لکھ کے رکھتی، وہ اپنا سوٹ کیس لیتی گھر کا دروازہ پار کرنے لگی جب ان کے کانوں میں اکرام خان کے رونے کی آواز پڑی۔ ان کے قدم تھمے، انہوں نے مڑ کے اکرام خان کو دیکھا جو وہیں ایک کونے میں کھڑا ان کی طرف ہاتھ بڑھائے زور زور سے رو رہا تھا۔ شاید وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ان کا دل ایک لمحے کو نرم ہوا۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ عین اسی وقت ان کے فون پہ شجاع کی کال آئی جس پہ وہ اس کو بلا رہے تھے۔ وہ اس کی کال سنتی خود کو سنبھالتی مڑتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ وہ بیٹے کے لیے اپنی خواہش نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دولت آ جانے کے بعد وہ اشفاق خان سے اپنا بیٹا واپس مانگ سکتی تھی، لیکن یہ موقع ان کو دوبارہ نہیں ملنے والا تھا۔ ان کو گیٹ تک پہنچنے تک اکرام کے رونے کی آواز سنائی دی، مگر وہ اس لمحے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، ان کی خواہش مکمل کرنے کا وقت آ چکا تھا اور وہ اپنی اس خواہش کو دوبارہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جاری ہے۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں۔ تھینک یو۔